اچھا، ہمارا یہ جو اسکالرس کا امپریشن ہے یہ بہت عجیب ہے. میں ایک تو ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کو تھوڑا شاید سخت لفظ لگے، لیکن ان پڑھ اور بہت بیکورڈ، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک الگ دنیا میں جا رہے ہیں، اور دنیا کدھر جا رہی ہے اور وہ بالکل ابھی پرانے طریقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ معاملات بھی کیا ہیں آج کل کے کس طریقے سے. بالکل ایک قسم کا یہ کہہ سکتے ہیں وزڈم اور حکمت سے عاری لگتے ہیں. یہ امپریشن کیوں ہے؟ یہ میرا یہ امپریشن ہے، اور میرے دوستوں کا بھی امپریشن ہے یونیورسٹی میں. کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے؟ اگر یہ ہے تو کیوں ہے؟ اور یہ میجورٹی کا یہی امپریشن ہے. مطلب ان سے دماغ میں انجینئر اور وہ پڑھے لکھے نہیں لگتے کہ وہ آج کل کے معاملات پہ ہمیں بڑا کوئی سخت انٹلیکچوئل اور کوئی زبردست جواب دیں گے. یہ امپریشن ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ کیا اوور دا پیریڈ ہوا ہے، یا اس میں ہم لوگوں کی سائیکالوجی میں کوئی ایشو ہے، یا ان لوگوں کو واقعی وہ بہت پیچھے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں وہ بیکورڈ ہیں یا وہ ان پڑھ لگ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی فریم آف ریفرنس ہے کہ جن کو آپ پڑھا لکھا کہیں یا جن کو آپ بیکورڈ نہ کہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آئی جسٹ وانٹ کمپیئر کہ آپ کس معیار کے اوپر ان کو بیکورڈ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، امپریشن یہ ہے نا، میں اسی لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کا امپریشن یہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ بالکل ہی ایک الگ ہیں. مطلب ہم لوگوں کی دنیا بالکل ایک الگ ہے، یہ لوگ الگ ہی ہیں. مطلب اگر ہم لوگوں کے دماغ میں لیٹ سپوز ہم لوگوں نے کوئی مشورہ کرنا ہوگا، صرف جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کوئی قربانی ہو جائے، کوئی جنازہ پڑھنا ہو، اس کے علاوہ ان کے پاس ہم لوگوں کے دماغ میں کوئی بات نہیں آتی کہ ہم ان کے پاس جائیں. ہم اسکالرس کے اسلام کا کیا وہ کیا دنیا کو دے سکتے ہیں؟ یعنی جس طریقے سے دیکھیں، ہم اگر اپنی ہسٹری بھی تھوڑی بہت پڑھیں تو پہلے عجیب لگتا ہے کہ پہلے اسکالرز اسٹرانومی بھی ہمیں دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں. ابھی ایسا کوئی امپریشن نہیں ہے. ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پرانی کتابیں پڑھ کے ہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے. جی ہاں، پرانی کتابیں ہی ہیں ان کے پاس، اور اللہ کرے وہ کتابیں پرانی ہی رہیں، کوئی نئی چیز نہ ڈال دیں وہ ان کتابوں میں. یہ کانسیپٹ تو کلیئر کریں کہ یہ واحد یہ اکیلا اسکول رہ گیا ہے ہمارا جو اسلامی مدرسہ ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابیں نہیں بدلی. اینڈ دس از ناٹ اے اسمال میٹر. جب کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے گی، اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے کسی کو. ہے تو ایک الگ سوال ہے، اس کا پہ الگ بحث کر لیتے ہیں، مگر یہ بات تو میرا مفروضہ یہی ہے کہ آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اللہ نے خود لکھی ہے قرآن پاک، اور وہ چینج نہیں ہونی. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی آئی ہے، وہ بھی چینج نہیں ہونی. تو اب تو حدیثیں نئی تو نہیں آئیں گی، تو کتابیں تو ان کے پاس پرانی ہی رہیں گی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں، اس کے اوپر تبصرہ نئے حالات کے اندر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ میرا خیال ہے کہ آج کل کا جو ٹوڈیز یوتھ از ویری ویری ڈپرائیوڈ آف ہاؤ ایڈوانسڈ دا کامنٹری آن حدیثز اینڈ ایون قرآن. علماء کرام کو بہت بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے تفسیر کو، کہ دور حاضر کے اوپر تفسیر لکھی جا رہی ہے کہ نہیں لکھی جا رہی. تو علماء پوری طریقے سے ایک منظم کاوش ہوتی ہے کہ ہر نئے دور کے یا نئے مسئلوں کے اوپر جواب قرآن پاک سے ہی استدلال کر کے دیں اور احادیث سے. Now what you are saying is کہ آپ کے اوپر، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا کے اوپر ایسا ہی امپریشن ہے کہ جو تو طالبان کا امپریشن ہے، وہ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں اور شلواریں قمیضیں پہنتے ہیں اور لوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے، تو ان کو کیا پتہ فائنینشیل سچویشنز کا. وہ ہاؤ ڈو دے نو وٹ پیٹرو ڈالر از ڈوئنگ، وٹ از دا ایکچوئل game behind the force of democracy, and why people are so avid towards uplifting the flag of democracy. And then of course so on جو بھی rights and duties of the citizen ہے وہ کس طریقے سے نئے سرے سے مرتب ہو رہی. I agree کہ امپریشن ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے، اس کو ایک آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا اور یوتھ کا جو فرسٹ انٹرفیس ہے نا، وہ اس کی مسجد کا عالم ہے جمعے کے دن جو نظر آتا ہے. عالم تو میں اسے نہیں کہوں گا، وہ مسجد کا امام جو ہے. اور پھر ٹی وی کے اوپر جو پلیسڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بحث مباحثے میں آئے ہوتے ہیں. نا جو مسجد کا عالم جو امام ہے نا، وہ آپ نے بھی، میں نے بھی، ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ ایک خاص ریپرزنٹیشن آف، کیونکہ ہر جمعے کو ملتا ہے وہ ہم سے، اور جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کو تو 5 دفعہ نظر آتا ہے وہ.
اور جمعے کے خطبے بھی میں دیکھ رہا ہوں جو بھی, اور I'm sure everybody is observing and feeling کہ جمعے کے خطبے بھی ہمارے انتہائی زیادہ ناقص ہوتے ہیں compared to what we actually have questions, اور اس کو جو آنسر اور جو جس طریقے سے وہ مطلب the philosophy that they're presenting is by no means the demands of the demographic. So میں آپ کو چھوٹا سا ایک اصول بتاتا ہوں. یہ فطری طور پر انسان کی فطرت ہے کہ جس کے پاس جتنا کم علم ہوتا ہے وہ اتنا اونچی آواز میں اس کے آرگیومنٹس دیتا ہے. جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنے ہی اس کی آواز دھیمی اور اتنا ہی اطمینان سے, اور his tone is way more composed, he is way more patient. ظاہر ہے اس کے بعد علم آ جائے گا تو وہ پھر اس کو پتہ ہوگا کہ کیسے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. سو ہمارا سب سے کم علم جو اسکالر آف دا ریلیجن دس فلاسفی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, وہ عوام کے سامنے انٹرفیس ہے ہمارا. ورنہ یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آج کل کی یوتھ نے ہمارے ٹاپ اسکالرس کو کے ساتھ انٹرفیس کیا وہ اس کے بعد یہ اس طرح کا امپریشن رکھے ہوا. اگر ہم میں سے کوئی اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ بیٹھتا یا مودودی صاحب کے پاس بیٹھتا, people who actually knew the philosophy of why Islam can provide and how does it provide intrinsic solutions to the bigger problems of democracy, of finance, of economics, of politics and everything. These were not small names. Sayyid Qutb is not a small name. He changed the way the whole planet is behaving towards Islam. Maududi is not a small name. He literally changed the way people are thinking, especially in Pakistan, India. اتنا زیادہ اثر ہے, جو مانے یا نہ مانے اس کی اپنی کنجوسی کج فہمی ہے. Maududi Sahab is still driving the psychology of the Pakistani Indian Muslim at some level. Ashraf Ali Thanvi is literally the pillar of our Aqidah in Islam, of Islam in Pakistan and India. کوئی مانے یا نہ مانے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح کارل مارکس ہے وہ پوری کی پوری دنیا پہ اس وقت سائیکولوجیکل حکمرانی کرتا ہے. اس کے تمام تر فلسفے جو ہیں وہ اس کا جو فلسفہ, اس کے تمام تر جو پلرز ہیں وہ کسی نہ کسی پرسنٹیج میں ناروے کے اوپر ہیں, امریکہ کے اوپر ہیں, روس کے اوپر تو چھایا رہا وہ, چائنا پہ چھایا رہا وہ. تو جب آپ کو کارل مارکس سے اگر آپ ملتے تو آپ کہتے یار یہ تو پاکستان کا کوئی پینڈو قسم کا آدمی ہے. اس کی بھی اسی طریقے سے داڑھی تھی, اس کے بھی وہی معاملات چل رہے تھے. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لینن نے کیسے کارل مارکس کو فالو کیا, چیئرمین ماؤ نے کیسے فالو کیا اس کو. سو دیر از اے پرابلم دیٹ یو نیڈ ٹو سی کہ اگر آپ اپیرنس کے اوپر جائیں گے تو پھر تو یو ناٹ انٹلیکچولی ساؤنڈ. اپیرنس کے اوپر کبھی بھی کسی انسان کے فلسفے کو ہم جج نہیں کر سکتے. ورنہ تو گاندھی صاحب کے پیچھے کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, گاندھی اسٹل دا بگیسٹ نیم ان دا ریسنٹ ہسٹری آف لیڈرشپ. اس سے زیادہ بیکورڈ اور پینڈو لکنگ آدمی کون آپ نے دیکھا آج تک؟ اس کے اوپر کیوں نہیں اعتراض کرتی یوتھ؟ اس کو تو بلکہ بڑا کہتے ہیں کہ یار اس نے کپڑے اس لیے نہیں پہنے کیونکہ اس کی قوم نے اس وقت ننگی تھی. سمجھا, یہ تو اس کرائٹیریا کے اوپر آپ گاندھی صاحب کو تو پاس کر دیتے ہیں. سمجھ رہے نا, یہ بیسک لیڈرشپ کے تقاضے ہیں جو گاندھی صاحب پورا کر رہے تھے. اینڈ آئی ایم ناٹ فور دا فیکٹ کہ اپیرنس کے اوپر لیڈرشپ کو اپریز کیا جائے, چاہے اس کی صحیح اپریزل نہیں کر رہے ہوں. دس از ناٹ بائی نو مینز این انڈیکیٹر. فلاسفی از این انڈیکیٹر, دا فلاسفی آف دا مین, کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. سو ون یو گوئنگ ٹو میٹ دا بگ نیمز جو کہ پوری طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں قوم کے اوپر, سوچ کے اوپر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا جس طریقے سے کارل مارکس آپ کے اوپر اس وقت پوری طریقے سے ایگزرٹڈ ہے, اور اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی اور مودودی بھی ہیں. ڈاکٹر اسرار کا بھی بہت اثر ہے, مولانا اسحاق کا بہت اثر ہے آپ کے اوپر. یو ڈو ناٹ نو بیکاز a lot of things change, people start correcting consciously and subconsciously. کون سے لوگ جو کہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا انٹرفیس ہیں, وہ اگر مسجد میں نہیں ہیں تو کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ ایسی چیزیں پبلش کر لیتے ہیں جن کے اوپر اثر ہوتا ہے, جن سے قوم کے اوپر اثر آتا ہے. سو ایک کمیولیٹو سائیکالوجی ہوتی ہے قوم کی. میرے اوپر ڈائریکٹ اثر ہے سید قطب کا, وہ مصر میں تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سید قطب کے اوپر تو مقدمہ ہو گیا تھا. اٹارنی جنرل آف ایجپٹ نے آن ریکارڈ یہ بولا ہوا ہے, گوگل کریں آپ کو پتہ چلے کہ آپ تو ابو الاعلیٰ مودودی کی کاپی کر کے پیسٹنگ کرتے رہے اپنے تمام تر کتابوں میں. سب کانشیس اثر کس طریقے سے ہوتے ہیں فلاسفی کے.
We never treat the real people as philosophers, ایک, and we never get an exposure to the real people, because ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ آج کل کے یوتھ نے کون سا اسلام پڑھا ہے؟ نہ انہوں نے کبھی حدیث کی کتاب پڑھی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا 1% بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے صحیح بخاری کی کور ٹو کور کتاب پوری ختم کی ہو. قرآن پاک کو عربی میں ایک دفعہ وہ مولوی صاحب کے ساتھ گزار لیتا ہے عربی میں, چوری ہے یا پوری طریقے سے, ایک لفظ سمجھ نہیں آتا اس کو کہ قرآن پاک میں کیا, اس کو ترجمے کی تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. سو یہ بات کہہ دینا کہ وہ بیکورڈ ہیں, یہ انٹلیکچوئل ڈپریشن ہے ایک انسان کی, کہ ان کے رہن سہن کے اوپر یا ان کی اپیرنس کے اوپر ججمنٹ پاس کی جا رہی ہے. سو اف اینی تھنگ بیکورڈ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں اور ان کے اندر فلاسفی کی سینس نہیں ہے, جن کے پاس فراريز ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اینڈ آف ہیومینٹی کس طرح, ہیومینٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دا بگیسٹ پرابلمس, بگر نہیں, دا بگیسٹ پرابلمس آن دا پلانٹ آر کازڈ بائی دوز فارورڈ پیپل. All the problems actually are caused by those forward people. The bigger problem that we have is that we think that those are the right people. یہ جتنے بھی بیکورڈ لوگ ہیں انہوں نے دنیا کے لیول کے اوپر کوئی بڑا مسئلہ نہیں کریٹ کیا ہوا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے کے سارے chaos were created by the richest of the rich. And all of the history is filled by all the corrective measures. جس نے بھی بڑا کام کیا انسانیت کو بچایا وہ غریب کا ہی بچہ تھا شروع میں, چاہے وہ انبیاء تھے چاہے وہ بڑے لیڈرز تھے ہمارے. تو یہ بیکورڈنیس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ مینٹل بیکورڈنیس کے اوپر لے کے جائیں. جو شخص فلسفے سے آ رہی ہے وہ بیکورڈ ہے. جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ تنگی میں رکھا ہوا ہے اس کو بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آپ کا اگر کانسیپٹ نہیں کلیئر کہ اف ہی ڈز ناٹ لک گڈ دین یو ناٹ گونا فالو ہم, تو پھر تو آپ کی ڈیپ لیول تصحیح ہونے کی ضرورت ہوئی ہے. سو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے پرابلم آف ویئر یو لوکنگ ایٹ تھنگس, اٹس ناٹ دا پرابلم آف ہو یو لوکنگ ایٹ. تو جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کو وہ جگہ غلط ہے. جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بحث ہم کر سکتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, کیونکہ پہلے وہ درست کر لیں. آپ کی بات کافی حد تک سمجھ آئی, لیکن اگر میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ریفریز کروں, میں آپ کو کہوں کہ یار یہی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو کہ ہمیں امام کی شکل میں نظر آ رہے ہیں, جو کہ عام عوام کو نظر آتے ہیں ڈائریکٹلی, مولانا مودودی جیسے لوگ ہمیں نہیں نظر آتے. میں اگر اس میں اپنا سوال تھوڑا سا کمپلیٹ کروں, ضرور سر. کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ امام کو ہم پرائم منسٹر نہیں لگا سکتے پاکستان کا, یا اس کو فائنانس منسٹر نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے گا, یا ایٹ لیسٹ یہ امپریشن ہے. اب میں تھوڑا سا شاید میں نے اپنے سوال کو اور کلیئر کی ہے. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا تھا پہلے. آئی ایم سو سوری, آئی ڈڈ ناٹ یوز دا پرفیکٹ جارگن فار ایڈریسنگ یور کور ایشو. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس لیول کے اوپر ایک مسجد کا امام ہے نا, وہ ہائرارکی آف کمپٹنس میں سب سے لویسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے, اب آپ فزکس کو لے لیں, فزکس اور سائنس جو نوبیل پرائز لیتے ہیں, فزکس کی ہائرارکی کا جو لویسٹ ہے نا وہ اسکول ٹیچر ہے, جو کہ سب سے پٹے ہوئے اسکول کے اندر غلط فزکس پڑھا رہا ہے. اس سے کمپیئر کریں مسجد کے امام کو. میں یہ دونوں فلاسفیز کو کمپیئر کر رہا ہوں جو اس وقت سائنس کے اوپر ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک آخرت کے اوپر ترقی کریں. تو ایک دنیا کو روشن کریں, ایک آخرت کو روشن کرنے کی ترقی کرنے کی, دو ہی مشین ہیں نا ہمارے پاس. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپ کا جو دین کا جو نظام ہے اس کا جو لویسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے نا, جو مسجد کا امام ہے, وہ تو انتہائی ان اپیلنگ ہے اور انکمپٹنٹ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل انکمپٹنٹ ہے, وہ کوئی شک ہی نہیں. مگر آپ کا جو سائنس کا جو لویسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے نا, وہ برکت علی ماڈل اسکول کی استانی ہے جو کہ نیوٹن کے لا الٹے پڑھاتی ہے, جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ نیوٹن کو واقعی میں فورس سمجھتی ہے, اس کو یہی نہیں پتا انسان کا نام ہے, اس کو ABC نہیں آتی فزکس کی اور وہ سائنس پڑھاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں, میں جان کے لنگوسٹکس انگریزی اردو کی طرف نہیں جا رہا ہوں, I'm talking about things that matter. تو اسی لیے ہمارے پاکستان سے, انڈیا سے, دنیا سے سائنسدان بھی نہیں نکلتے. ہمارے مولوی بھی 2 نمبر نکلتے ہیں اور ہمارے سائنسدان بھی 2 نمبر نکلتے ہیں. مگر پھر بھی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمارے پاس پھر بھی بیسک کانسیپٹس آف اسلام, بیسکس, اور ڈرائیو ٹورڈس ڈوئنگ سم تھنگ گڈ ٹورڈس اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی مینٹین ہے. اس کا مطلب ہے وہ پھر بھی افیکٹو ہیں, وے مور افیکٹو ان ہز جاب کمپیئر ٹو دا لویسٹ کامن ڈینامینیٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لویسٹ کامن ڈینامینیٹر کو مت دیکھیں, آپ ہائیسٹ کامن ڈینامینیٹر کو دیکھیں کہ جو اس شعبے کی پیک پہ, میں نے ان کے 3-4 کے نام لیے, اس طرح کے سینکڑوں ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ ہونے چاہیے تھے مگر
اتنے ہیں کہ آپ اور میں اپنی لائف میں ان کی کتابیں بھی نہیں ختم کر سکتے. ٹھیک ہے. اور بالکل فزکس کیمسٹری اور اسٹرانومی اینڈ آل آف دوز سبجیکٹس, میتھمیٹکس کے بھی جینیسز کروڑوں میں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. ان کی بھی ہم احسان ہمیں ماننے پڑیں گے, کیا وہ دنیا کے لیے کافی بہتری کر رہے ہیں, اور ان کے تھرو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کافی ساری نشانیاں بھی اور کلیئر نظر آتی. ٹھیک ہے. مگر کیا ان کی ساری کاوشیں اگر کامیاب ہو جائیں اس دائیں ہاتھ والوں کی, جو میں اس وقت دائیں ہاتھ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان کے سارے نوبیل پرائز ونرز کے بس میں سب کچھ آ جائے اور وہ سب کچھ کر بیٹھے, تو کیا میرا اور آپ کا کوئی آخرت کا نظام درست ہو رہے گا؟ آئی ڈونٹ ریئلی تھنک سو. اور اگر ان میں سے آدھوں کی بھی کامیابی ہو گئی نا, آدھوں کو چھوڑیں کوئی ایک بھی کامیاب ہو گیا دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹاپ اسکالرز میں سے, تو ہم دنیا میں نہ صرف امن اور سکون سے رہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اخلاقیات پیک پہ ہوں گی, بلکہ آخرت میں ہماری پہاڑ کے پہاڑ نظر آئیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے معاملہ, کیونکہ یہ آپ کو کہیں سے امپریشن دیا گیا کہ اس مسلم اسکالرز جو تھے, امام تیمیہ تھے, میں چھوڑے پرانی بات, امام مودودی جو تھے, یہ سیاست سے آ رہی تھے, ان کو پولیٹیکل فریم ورک اور سولوشنز ٹو دا کنٹری مینجمنٹ کا پتہ نہیں تھا. یہ بالکل غلط وہ بات, ان کی کتابیں پڑھی نہیں ہم نے, اس کا مطلب. اور جن لوگوں کو ہم اپنا ٹاپ لیڈر مانتے ہیں جیسے علامہ اقبال, دس مین واز دا موسٹ انفلوئنسڈ بائی مسلم اسکالرس. وہ تو اسی نہج پہ جا چکا تھا بیچارے نے, ابھی اتنا وقت نہیں لگایا تھا, نہیں تو وہ ہی واز آل اباؤٹ اسلامک فلاسفی, وہ تو جینون مولوی آدمی تھا. ٹھیک ہے. سو اف یو تھنک کہ جس بندے کی وجہ سے پاکستان کا کانسیپٹ آیا, پوری موومنٹ ہوئی, میں علامہ محمد اقبال کی بات کر رہا ہوں, اور وہ جینون اسلامک فلاسفی کے اوپر کتابیں اور لوگوں کو ریولوشنائز کرتا رہا ہے, تو پھر تو آپ اس کو بھی بیکورڈ ہی کہیں نا. ٹھیک ہے. سو دا پرابلم از دیٹ وی ڈو ناٹ کمپیئر ایپل ٹو ایپل. وی کمپیئر آئنسٹائن ود دا مسجد کا مولوی. وی کمپیئر دا فائنسٹ اسپیکنگ اسپوکس مین آف دا پولیٹیکل ارینا ان سائڈ امیرکا ود دا مسجد کا امام آف F11 میں جو مسجد بلال ہے, اس میں بیٹھا ہوا بندہ شیعہ سنی کر ہی جا رہا ہے ابھی تک. وہ ظاہر ہے آپ ایک طرف کا ایک پہلے کرینہ تو سیٹ کرنا کہ کس معیار پہ آپ تول رہے ہیں کس کو. ٹھیک ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ونس یو لک ایٹ دا ریئل نیمس یو نو دیٹ ہو از بیکورڈ اینڈ ہو از فارورڈ. اور فارورڈ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں, اسلام سے زیادہ فارورڈ کون دینا, جو مرنے کے بعد کی اربوں سال کی زندگی کے اوپر بتا رہا ہے. یہ تو پریزنٹ کے اوپر اور نیئر فیوچر کے اندر پھنسی بھی قوم ہے ہم لوگ, تو سائنس اور ٹیکنالوجی تو. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ سائنس, اس بارے میں یہ مت امپریشن لیجیے گا کہ میں سائنس کے خلاف ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ از science does not fix my hell or heaven. Science does not fix my grave. It does not fix it. It fixes everything before it and I should go for it. That's why. But جس بندے کو آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ آئنسٹائن نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اس کے لیے. اس کی قبر کے اندر جو بلب لگانے تھے نا, وہ ٹامس ایڈیسن کے نہیں تھے, وہ روشنی کہیں کسی اور ٹیکنالوجی سے آتی ہے. وہ ٹیکنالوجی کے ماسٹر ہیں مولانا مودودی اور اشرف علی تھانوی اور سید قطب. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ 2-3 نیم جو کہ لوکل ہمارے دور کے یہ علماء ہیں, مگر کروڑوں کی لسٹ ہے کہ جو 14 سال سے وہی ٹیکنالوجی کے اوپر روشنی لگا رہے ہیں, جو کہ قبر میں بھی ہوگی, اور جو ہمیں پورے سرات کے اوپر جو لائٹ ملے گی نا, وہ بیچارے ایڈیسن نے تھوڑی بنانے وہ بلب. ٹھیک ہے. سو دس از ویئر ہاؤ فار اہیڈ آف اے فیوچر دیز گائز آر ایکچولی ہیلپنگ اس ان.